السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اردو کے کچھ اہم سوالات کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارا پارٹ 2 نہیں دیکھا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جا کر اس کا پارٹ 2 دیکھ لیں۔ یہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ نیرنگ خیال یہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ آب حیات بھی محمد حسین آزاد کا ہے۔ نیرنگ خیال یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ کپاس کے پھول یہ احمد ندیم قاسمی۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ جو کیا تھا وہ شاہ رفیع الدین نے 1786 میں کیا تھا۔ آپ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں، 786 ایک آگے اور جوڑے 1786۔ قرآن مجید کا پہلا با محاورہ اردو ترجمہ شاہ عبد القادر نے 1790 میں۔ شعراء کی چپقلش تھی انشا اور جرت۔ چپقلش معنی ہوتا ہے آپسی رنجش، تو انشا اور جرت کے درمیان کافی جو ہے وہ آپسی رنجشیں ہوئیں۔ ایک اور بات ان دونوں کے تعلق سے ہم بتا دیں کہ انشا اور جرت جو تھے یہ ہم عصر تھے اور دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا۔ سرا وادی سینا یہ فیض احمد فیض کا مجموعہ ہے۔ فیض احمد فیض کے کئی مجموعے ہیں، دست صبا یہ بھی انہی کا ہے۔ شعری کلام کا مجموعہ نقش فریادی، غبار ایام۔ غبار ایام یہ وہ شعری مجموعہ ہے جو چھپا نہیں تھا۔ دست تہ سنگ بھی انہی کا ہے۔ فسان عجائب رجب علی بیگ سرور۔ ماہ تمام پروین شاکر۔ صدر برگ پروین شاکر۔ روزنامہ جنگ کے بانی جو تھے وہ میر خلیل الرحمن تھے۔ ربائی کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام۔ عمر خیام یہ فارسی ربائی کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ بازار حسن یہ پریم چند کا ہے۔ آنگن یہ خدیجہ مستور کا ہے۔ اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کے۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا۔ میر انیس مشہور ہوئے مرثیہ نگاری میں۔ شہر آشوب ظفر علی خاں۔ تلمی یہ صنائے بدائے کا ہے، صنعت ہے ایک اردو ادب میں۔ تلمی کہتے ہیں وہ شعر کہ جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو اس شعر میں جو صنعت استعمال کی گئی ہے وہ تلمی استعمال کی گئی۔ ڈرامہ اندھیرا اجالا یونس جاوید کا ہے۔ آرام و سکون امتیاز علی تاج کا ہے۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد 1936 میں پڑی۔ پہلے جو اس کی کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت پریم چند نے کی تھی، جو کولکاتہ میں ہوئی تھی غالباً، اور دوسری پہلی یا لکھنؤ میں ہوئی تھی اور دوسری کولکاتہ میں۔ پہلی والی کی پریم چند نے اور دوسری کی صدارت کی تھی ملک راج آنند نے۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی تھی مارکسزم پہ، یہ مارکسزم کے فالوور تھے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا۔ ربائی کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہوں۔ مخمس جس نظم کے تمام بند میں 5 مصروں پر مشتمل ہوں وہ مخمس ہوتا ہے۔ خمس معنی ہوتا ہے 5، اسی سے مخمس۔ مسدس نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ غلط لکھا ہوا ہے، مشتعمل نہیں بلکہ مشتمل ہونا چاہیے، غلط لکھ گیا یہ، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ دوہا 2 مصروں کی نظم کو کہتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ آپ جانتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں عورتوں کی باتیں کرنا۔ نثر کے معنی ہوتا ہے بکھرا ہوا، اور نظم کے معنی ہوتا ہے پرونا، لڑی میں پرونا۔ علامہ اقبال کی آخری نظم حضرت انسان ہے۔ تھینک یو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور یہ سوالات، یہ معلومات اردو کی ضرور آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ کرے گی۔ آپ کے تاثرات اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ پلیز کمنٹ باکس میں جا کر جو ہے وہ ضرور اپنی رائے دیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ہم آپ کے فائدے کے لیے بتا دیں کہ ہم نے اردو ادب کے حوالے سے اور سی ٹیٹ ایگزام کے حوالے سے بہت سے ویڈیو بنا رکھے ہیں اردو کے تعلق سے۔ آپ پلیز ہمارے چینل پر جا کر ضرور ایک مرتبہ ان کو دیکھیں۔ شکریہ۔